پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے حل کیا ہے. اگر یہ تمام جو ہم نے مسائل اٹھائے ہیں اور ہم تینوں کا تعلق چونکہ میڈیا سے ہے، ہم مسائل پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن حل کوئی نظر نہیں آتا. تو میڈیا پرسن کیا کہتے ہیں حل کے حوالے سے؟ جی تمام چیزیں جو ہم نے بات کی ہیں، آپ لوگوں نے بھی جن مسائل پہ گفتگو کی ہے، فرحان رضا پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا پھر حل کیا ہے؟ اگر کوئی سرکاری اسکول میں پڑھ کر آتا ہے، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے کسی کے پاس اور پیسوں سے کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے، تو غریب کا بچہ پھر کیا کرے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے علی. سب سے پہلے تو ایک چیز جس پہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی وہ ہے ڈٹرمنیشن. اگر ایک بچہ جس کے اندر ول ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے، اگر اس کے پاس کچھ مواقع کم بھی ہیں، وہ ڈٹرمنیشن اس کی فرم ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اسے پتہ ہے، اپنی ایبلٹیز کا اندازہ ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. دوسرا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پاس تمام فیسلٹیز اس کے پاس موجود ہوں، یا اس کا ہمارے یہاں سب سے ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے فکر معاش. جب ہماری سوسائٹی میں مور دین 70% ہمارا ایسے طبقات ہیں جو کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کرتا ہے تو اسے یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ میں نے پیسے کیسے کمانے ہیں، مجھے اچھی نوکری کہاں سے ملی. ہم نے ایجوکیشن کو صرف ایک ٹول بنایا ہوا ہے نوکری کے لیے. لیکن جب کوئی گول سیٹ کرتا ہے، جب کسی کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ دیر سویر ضرور ہوتی ہے لیکن وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. میں یہاں پہ چھوٹا سا ایک اپنا ہی واقعہ ایڈ کروں گا کہ جب میں یونیورسٹی میں آیا، مجھے بلیو می، مجھے یہ تو پتا تھا کہ میں نے میڈیا میں جانا ہے، مجھے اینکر بننا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میس کمیونیکیشن کون سی یونیورسٹی کرا رہی ہے، یا وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے کیا ہوگا. میں نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا جہاں پہ میڈیا سائنسز کروا رہے تھے، تو وہاں پہ وہ ایڈورٹیزمنٹ اور ایم ایس کروا رہے تھے، ایڈورٹیزمنٹ کروا رہے تھے، ڈرامہ میکنگ، فلم. میں نے کہا یہ تو مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. وہ 2 سیمسٹر میرے اسی میں ہی ضائع ہو گئے. پھر اس کے بعد مجھے سمجھ آئی تو میں نے سوئچ کیا ایک اور یونیورسٹی میں جہاں پہ جرنلزم پڑھا میں نے. تو وہاں پہ فرم تھا، اور میرے جو کلاس میٹس تھے وہ ظفیر بھائی جیسے بات کر رہے تھے ابھی کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور وہ آتے تھے، تو ایک ہی چیز میرے مائنڈ میں تھی کہ مجھے اینکر بننا ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو وہ ہمارے کلاس فیلو تھے، تو وہ آتے تھے، وہ پروفیشنل تھے اس وقت، مختلف اداروں میں، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کام کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے بڑی زبردست ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا، ان کی کیا انگلش ہوتی تھی اور ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا. تو ان ساری چیزوں میں تو میں بہت پیچھے تھا ان سے. لیکن جب انہیں دیکھتا تھا تو میرا ایک یہ تھا. ابھی پچھلے دنوں جب ان سے ملاقات ہوئی، وہی میرے کلاس فیلو بڑے ٹائم کے بعد، تو انہوں نے وہ بھی ایک چینل کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا یار مجھے آپ کو گیسٹ لینا ہے. اور اس نے پہلا جو سینٹینس وہاں پہ اپنے پروگرام میں مجھے بٹھا کے اس نے جو بات کی، اس نے کہا بھائی یہ بندہ دیکھا ہے کہ پہلے دن اس نے کہا تھا مجھے اینکر بننا ہے، ہم سب مذاق اڑاتے تھے، باتیں کرتے تھے سارا، لیکن آج اس بندے نے پروو کر دیا. اور ہمارا جتنا وہ بیچ تھا آج وہ سارے مطلب ملتے ہیں اس اکرام کے ساتھ، وہ ملتے ہیں اتنی عزت کے ساتھ، آپ کی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا بھی. اچھا ظفیر، اس میں یہ بھی بات کر رہے ہیں جیسے اس میں کہا نا، اگر بتانے والے لوگ ہوں، آپ کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوں، جلدی پہنچ جاتے ہیں، ورنہ پھر آپ اسی جگہ پہنچتے تو ہیں، آپ کی محنت ہوتی ہے لیکن دیر لگ جاتی ہے. تو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے، بتانے والے موجود نہیں ہیں. آپ اپنی بھی تھوڑی سی کہانی شیئر کیجئے، کس طرح آپ کو شارٹ کٹ ملا کوئی، یا آپ پھر جہاں آج آپ موجود ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں دیر سے پہنچا ہوں، اگر مجھے بتانے والے ہوتے تو میں بہت پہلے آ چکا ہوتا. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز یہ ہے کہ معاف کیجیے گا کہ بتانے والے تو خیر نہیں تھے. اور یہ ہوتا ہے نا کالج میں آپ کو ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے میڈیا جوائن کرنا ہے، نہیں، میں جوائن کرنا گئے آپ تو اس وقت بھی نہیں پتا تھا آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. یہ تھوڑی سی گڈ لک رہی میری. میں کلاس 7 میں ہی تھا تو تھوڑا نیوز پیپر تو ہم ریگولر پڑھتے تھے، اور یعنی مجھے صحیح یاد ہے 9th میں 8th میں کالم وغیرہ، ایڈیٹوریل، ان چیزوں کا مجھے اس وقت پتا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور کیوں ضروری ہوتے ہیں، اور میں فالو کرتا تھا ان کو. جاوید چودھری صاحب کو بھی بڑا فالو کیا ہم نے اس وقت، جنگ میں لکھتے تھے پاکستان کے بہت لوگ فالو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تو تھی جس حد تک آپ کہہ رہے ہیں نا گائیڈنس، لیکن وہ نہیں تھی جس طرح فرحان بھائی کہہ رہے ہیں. تو یہ اسی چیز کو لے کر آج ہم وہ کر رہے ہیں. میں نے تقریباً 150 سے زیادہ بچوں کو میں پڑھاتا بھی ہوں، تو 150 سے زیادہ بچوں کو میں نے ریفر کیا ہے، وہ کسی نہ کسی میڈیا ہاؤس میں آج کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یار جو اسٹرگل میں نے، آپ نے یا فرحان بھائی نے کی ہے، وہ کم از کم ریپیٹ نہ کریں، ان کو بتا دیتے کہ آسانی ہو. تو یہی وہ وجہ تھی جو میں نے اپنا تھنک ٹینک بھی بنایا کہ یوتھ کو ہم تھوڑا سا، یعنی یہ پیرنٹس کا کام ہے، حالانکہ ٹیچرز کا کام ہے، اور ان کے جو اپنے فیملی ممبرز ہیں ان کا کام ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یعنی گریجویشن کرنے کے بعد ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے گریجویٹ میں کیوں ہوا، میں نے MBA کیوں کیا. کرنے کے بعد ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں، مجھے تو میڈیا میں جانا چاہیے تھا، یا مجھے تو وکیل بننا تھا، کسی اور جگہ جانا تھا. لیکن میرے ساتھ کم از کم ایسا نہیں تھا. مجھے پتا تھا کہ میں نے ماس کمیونیکیشن میں ہی جانا ہے، تو وہی سبجیکٹ میرے شروع سے رہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کامیابی بڑی آسانی سے ملی. اور میں خود اس چیز کو، اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ
ہمیں چرنگی گھوم کر ہی آنا پڑتا ہے، اور یہی اچھی بات ہے. اگر آپ کو کامیابی شارٹ کٹ مل گئی تو وہ پھر آپ اس کو اللہ کی دین سمجھیں، اپنی قسمت سمجھیں، لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے، اس پہ قائم رہنے کے لیے پھر آپ کو محنت شروع کرنی پڑے گی. اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف حکومتی کردار ہونا چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر شہر میں اس طرح کے ادارے ہوں جہاں سے لوگ سیکھ کر نکلیں، یا جنہیں بتانے والے لوگ ہوں، اس طرح کے جیسے آپ نے تھنک ٹینک بنایا یوتھ کے حوالے سے، اس طرح کے تھنک ٹینک موجود ہوں ہر شہر میں جہاں بچے جائیں اور گائیڈ لائن حاصل کر لیں، یا ان کے لیے کوئی اس طرح کا بتانے والا سبب بن جائے؟ بالکل ہونے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے. میرا بالکل الگ سٹانس ہے اس پہ، حالانکہ میں اس کو رن کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے بھائی؟ ہم فیس پے کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں. آپ کے بھی بھانجے بھتیجے ہیں، آپ جا کے چیک تو کریں. 20 25 30 40 ہزار روپے آپ مہینہ فیس دے رہے ہیں. اس فیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیوی بیگ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ ٹرین کریں. وہاں پہ اگر ایک بچہ فٹ بال کھیلنا چاہ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فٹ بال کا بہت اچھا پلیئر بن سکتا ہے، تو آپ کو اس کو ٹرین کریں کہ بہت اچھا فٹ بالر بننا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بچہ بہت اچھا لکھنے میں کریٹیوٹی ہے، گورنمنٹ پہ ڈال دیں سارے. نہیں گورنمنٹ پہ نہیں، یہ اس میں گورنمنٹ کہاں آگے؟ پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ سسٹم میں نہیں، پرائیوٹ تو صرف بات نہیں کریں نا، ہمارے یہاں 22 کروڑ کی عوام ہے، پرائیویٹ میں تو پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ بھی دونوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکولنگ اچھی کر دیں. کوئی آپ کو یہ تھنک ٹینک بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی آپ کو یہ ایکسٹرا ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیسے ہوں گی؟ یہی تو بہت دیکھیں سسٹم، اگین ہم اس پہ آئیں گے نا، مطلب پورا سسٹم تبدیل کرانا چاہتے ہیں. فرحان رضا بھی اس بات سے متفق ہے کہ سسٹم چینج ہوگا تو وہی بات ہوگی، یا کچھ ہو سکتا ہے اس سسٹم کو ہوتے ہوئے؟ سب سے پہلے جو بات کر رہے ہیں ظفیر بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اسکول لیول پہ اپنے اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا چاہیے، اسے اپ گریڈ کرنا چاہیے. یہ ایک بہت آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے. اگر ہم اس وقت ویل ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں انہیں ہم دیکھیں، ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھیں، وہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ ہماری اسکولنگ اتنی اچھی ہو جائے گی، ہمارے انسٹیٹیوشنس اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ وہ گروم کر دیں بچوں کو، اویئرنیس دے دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرنی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ سسٹم سسٹم کے باہر ہم نہیں نکل سکتے. کیسے ہوگی؟ ہم تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ سوال اب یہ ہے یہی آج کل لوگ پوچھ رہے ہیں جنہوں نے تبدیلی کا دعویٰ کیا تھا. دیکھیں اگر ہم ساری چیزیں یہ ڈال دیں کہ گورنمنٹ آئے اور ہماری گود میں جو ہے وہ پھول ڈال کے چلی جائے، سسٹم اچھا ہو جائے گا، ایسا ہے نہیں. سب سے پہلے آپ کو اویئرنیس جو ہے وہ آپ کے گھر سے چلنی چاہیے. آپ کے پیرنٹس، ضروری نہیں ہے کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں، بہت کوئی تعلیم یافتہ ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بیٹے کے اندر کوالٹی کیا ہے. یہ اچھا پلیئر ہے، یہ اچھی کوئی گیم کرتا ہے، اچھا کرکٹر ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، تو اسے اس سائڈ پہ ہمیں لگانا چاہیے. یا اس کے اندر دیکھیں علی صاحب، یہ تمام چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ میں بتا رہا ہوں، والدین کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 70% لوگ، ظفیر صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے، جی 70% دیہات میں آباد ہیں ہمارے لوگ، صحیح، اور کم پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں. آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے آج بھی. تو پہلے تو ایجوکیٹ کریں گے آپ تو چیزیں سوچیں گے نا کہ میرا بچہ کی پڑھائی میں کس طرف رجحان ہے، کس طرف نہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم دیکھیں آج، اگر ہم اپنے دیکھ لیں، ہم مارشل سائڈ پہ دیکھ لیں، فورسز میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ ہماری آبادی جو ہے وہ دیہی علاقے سے آتی ہے. جو ایون ہمیں اس وقت لیڈنگ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیہی علاقوں سے آتے ہیں. ان کے والدین نے کون سی پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں. ایون بہت سارے ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو بہت عام عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین کو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ڈگریز ہو، لیکن اویئرنیس ہو، ان میں اتنا سینس ضرور ہو کہ اپنے بچے کی کوالٹیز کو پہچانے اور اس سے ایٹ لیسٹ موٹیویٹ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹی سی بات ہے، اویئرنیس آ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں 70% دیہات میں جو آبادی ہے ان میں اویئرنیس کیسے آئے گی؟ میرے میڈیا کا کیا کردار ہوگا اس میں؟ میڈیا کا کردار ہے، آئے گی اخبارات کے ذریعے آپ پہنچیں گے، ریڈیو کے ذریعے پہنچیں گے. میں بتاؤں آپ کو کہ تھوڑی سی گڈ لک یہ ہے کہ ہم پورا پاکستان وزٹ کیا ہوا ہے، جانتے ہیں گاؤں کو بھی، اور خود ہمارا چونکہ تعلق گاؤں سے ہے تو ہم شہر کو بھی سمجھ رہے ہیں، آپ گاؤں کو بھی سمجھ رہے ہیں. میرے جو والد صاحب ہیں وہ انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی چیز مجھے سمجھائی تھی کہ ایجوکیشن لینی ہے آپ نے، اور ایجوکیشن لی ہے الحمدللہ. اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا تھا. میری بیٹی ہے تو یہ نہیں، میں آ رہا ہوں. دیکھیں آپ کے والد نے یا ہمارے والدین نے، ان کے والدین نے یہ صرف توجہ دی ایجوکیشن پہ، انہوں نے بتایا نہیں ہمیں کہ یہ پڑھ رہے ہیں آپ یا آپ کی دلچسپی کن کاموں میں ہے. ڈگری وہ چاہتے تھے کہ جی مجھے یا آپ کو یا فرحان رضا صاحب کو ڈگری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے. میں آ رہا ہوں نا اس طرح، اس سے آگے کی بات، میں آگے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ بیٹا کم از کم تو گریجویٹ ہونا ہے. میں آگے کی آج بات نہیں کر رہا، آپ کر بھی نہیں سکتے. تو اس میں کیا ہے کہ ایک چیز تھی انہوں نے کیا. آج میں ہوں نا، میں اپنی بیٹی کو، میری بیٹی ہے 3 سال کی، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسکول جائے، اور میں اسکول بھیج بھی نہیں رہا، اگلے 2 سال بھی نہیں بھیج رہا، 5 سال تک میں اس کو اسکول نہیں بھیجوں گا. اس کی ٹریننگ میں گھر پہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کی جو اسکولنگ ہے نا وہ ساری میں خود کروں گا.
خود کرنے کے بعد جس چینج کی میں اور فرحان بھائی بات کر رہے ہیں یا آپ بھی کر رہے ہیں نا کہ سسٹم کیسے چینج ہوگا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 3 سال تک تو بچہ ویسے ہی اس کو سمجھ نہیں کچھ نہیں ہوتی، اور وہ والدین جو بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے وہ جا کے اسکول میں چھوڑ دیتے ہیں اس کو، وہ 2.5 سال کے بچے کو کیا پتا وہ کیا پڑھنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پریشر بڑھتا ہے، اور وہی پریشر اس کا جو کانفیڈنس کھا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جب میٹرک لیول تک جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کنفیوز رہتا ہے، کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو 6-7 سال تک تو بچے کو بالکل، انگریز بھی تو یہی کر رہا ہے نا، جی ترقی یافتہ ممالک میں تو 9 سال کی عمر تک، جاپان میں یا ہم بات کریں امریکہ کی، وہاں تو ان تمام چیزوں سے اتنے بڑے بڑے بیگ نظر نہیں آئیں گے آپ کو، دور رکھا تربیت ہے نا، آداب سکھا رہے اس کو صرف اس کو اپنے صرف بتانا ہے، کریٹیوٹی اس کی چیک کرنی ہے، اس کو جو کھیل کود میں پڑھنے میں، تو پھر آپ بات اسی ایجنڈے پر لے آئے نا کہ یہ تمام چیزیں، یہ سسٹم تبدیل ہوگا تو بہتری ہو رہا ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں دیکھیں میں کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرحان بھائی بھی کر رہے ہیں، سسٹم میں اور آپ تبدیل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، دیکھیں میں ایک بتاؤں کہ جب ٹائم گزرتا ہے ود ریسپیکٹ، گھر تبدیل کر سکتے ہیں، دیکھیں یہیں سے سرور بھائی، یہیں سے ایک چیز ہے، یہیں سے ہم غلطی کرتے ہیں، جو عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اوپر سے چینج آئے گا، تبدیلی اوپر سے نہیں آئے گی، جو اوپر سے تبدیلی لانا چاہ رہے تھے آج ان کو بھی احساس ہو گیا کہ تبدیلی نیچے سے ہی آئے گی، اوپر سے نہیں آ سکتی، تو تبدیلی ادھر سے ہی آئے گی کہ میں نے اور اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اوپر سے سب چیزیں راتوں رات چینج ہو جائیں، اوور دا نائٹ کچھ نہیں ہوتا، ہمیں جو چینج لانا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے ٹیچر ہمیں کہتے تھے کہ ہوم ورک کر کے آئیں گے، اگر میں اپنا ہوم ورک کر کے جاؤں گا کہ اویئرنیس 70% دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان تک آ رہی ہے نا، اب دیکھیں یہی میڈیا ہے، گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے نا، گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ خود یورپ رہ کے آئے ہیں کہ سوسائٹی ساتھ دیتی ہے گورنمنٹ کا، ایک فیڈرل منسٹر ہوتا ہے نا، ایک گیپ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب آپ کو سوسائٹی میں فرحان آپ کو بھی بالکل بہت سارا گیپ ہے، بہت سارا گیپ ہے، ریسپیکٹ آف ٹائم چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، چینج جو ہے وہ ہر سوسائٹی کا حصہ رہا ہے۔ آپ کا جو بیسک سوال تھا کہ یہ کیسے چینج آئے گا، اویئرنیس کیسے آئے گی، تو دیکھیں ٹولز ہیں اس میں، ہمارے پاس کیا ٹول ہے، ہمارا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پہلے پرنٹ میڈیا تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، اور اب ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا ہے۔ اب سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ ایسے ہمارے نوجوان جن میں کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ تھا، ٹھیک ہے، انہیں ویسے سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں چھا گئے، پورے پاکستان میں انہیں پذیرائی ملی ہے، ایون وہاں سے وہ ارننگ کر رہے ہیں، وہاں سے وہ مشہور ہو گئے، انہیں شہرت مل گئی، انہوں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں اور چل رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ ٹولز ہیں جو وقت کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں آئے اور اس سے اب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اب ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جو ایک ٹائم تھا، آپ 90s کی جنریشن کو لے لیں، 80s کو لے لیں، اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھی، کسی کو منوانے کے لیے پریکٹیکل لائف میں آ کے تگدو کرنی پڑتی تھی بہت، اور بڑی لمیٹڈ سورسز ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ، مجھ میں ایک ٹیلنٹ ہے، مجھے کہیں اگر آج موقع نہیں ملتا، کسی چینل پہ موقع نہیں ملتا، کہیں میں ایک ویڈیو اچھی سی بناؤں اور سوشل میڈیا پہ ڈال دوں، پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا دم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی چینج کا ذریعہ بنتی ہیں، اور انہی چیزوں سے اویئرنیس ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے تبدیلی آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے، اور ہم ہر گھر تک پہنچ سکتے ہیں، موبائل ظاہر سب کے پاس موجود ہے۔ بالکل، آج ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، آپ دیکھیں وہ ود ان سیکنڈز پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ وائرل ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی اپروچ میں ہوتی ہے، وہ میڈیا کی سرحد نہیں ہے کوئی بھی، بالکل بالکل وہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنا آپ دکھا سکتے ہیں، آپ کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں، آپ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے، ابھی یہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی، ایک نوجوان تھا، وہ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ تھا، وہ کسی گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، وہ بائکس کھڑی کر کے جمپ لگاتا تھا، تو اس نے ٹک ٹاک پہ اپنی ایک ویڈیو بنائی کہ وہ بائکس کھڑی ہیں، آرمی نے اسے پک کر لیا۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں کو وہاں سے اپرچونٹیز ملی، مواقع ملے، اور وہ دیکھیں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ جی ظفیر، متفق ہیں آپ اس بات سے؟ نہیں بالکل متفق ہوں، اور ڈیجیٹل دیکھیں، ڈیجیٹل اگین ہم تھوڑا سا چیزوں کو زیادہ اوور لیپ کر جاتے ہیں، جیسے لوگ یوٹیوب کی طرف جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بھائی یوٹیوب کی طرف اس طرح نہیں جانا جس طرح آپ جا رہے ہیں، اس کا بھی ایک پروسیجر ہے، اس کو فالو کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے چکر میں دیکھیں، ڈیجیٹل ایک بہت اچھا ٹول ہے جو ہمیں سکسیس کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل اس کے اندر کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، ڈیجیٹل پہ کچھ ڈالنے کے لیے، کچھ لکھنے کے لیے، کچھ بولنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا ضروری ہے۔ ڈیجیٹل دیکھیں، ایک یہ تو مثال کی بات تھی، اصل بات یہ تھی جو پروگرام کے شروع میں نے کہا، جاتے جاتے آپ دونوں سے آخر کمنٹ لوں گا میں، کہ پھر شارٹ کٹ بھی نہیں ہے، سسٹم بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ظفیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا تو کامیابی مل جائے گی، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل یہ صحیح بات ہے، خود کو تبدیل کرنا ہوگا، لیکن
اس کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اویئرنیس ہونا ضروری ہے. ہمارے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ علم غائب کسی بچے میں آ جائے گا یا اسے پتہ چلے, نہیں, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن کہیں نہ کہیں سے گائیڈ لائن ہوگی. اس کے بعد آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ سب سے پہلے میرے خیال میں جو سولوشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کے گھر سے. وہ جو کرنے جا رہا ہے اسے وہ کرنے دیا جائے پازیٹیولی, تو وہاں سے ایک ٹرینڈ پوائنٹ آ گیا کہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. پڑھا لکھا والد یا والدہ ہو یا نہ ہو, اپنے بچوں کو انکریجمنٹ دیں, تھوڑا سا اس کو حوصلہ افزائی کریں تاکہ مزید وہ آگے. اس میں دو چیزیں ہیں نا علی سرور, اب چونکہ ٹائم بھی کم ہے, کہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, فرحان بھائی کو بھی پتا ہے کہ ریڈ سگنل ہم نے کراس نہیں کرنا. اویئرنیس ہے نا, لیکن ہم کرتے ہیں, ہماری پریکٹس غلط ہے. تو ہم نے چیزوں کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے, آپ یورپ میں رہ کے آئے ہیں, آپ نے ٹریول کیا, یہی پاکستانی عوام جو ہے وہ وہاں چونکہ پریکٹس زیادہ ہے نا, قانون کی ہر چیز کی پریکٹس زیادہ ہے. ہم پریکٹس میں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں مجھے نالج ہے, کر لیں گے. میں کرنا نہیں چاہتا, مجھے پتا ہے کہ ریڈ کراس نہیں کرنا, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے جلدی ہے, خیر ہے گاڑی نہیں ہے تو میں نکل جاؤں. مجھے کچھ 4 لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ آ جاتے ہیں. یہی چیز ہم کرتے ہیں. آپ دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے کیو میں لگتے ہیں, ماسک بھی پہنتے ہیں, آپ اپنا کپ بھی ڈسٹ بن کرتے ہیں, لیکن کراچی ایئرپورٹ پہ وہی 6 لوگ جو وہاں پہ فالو کر رہے تھے, وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی وہ ساری چیزیں کپ اپنا سیٹ پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. تو یہی مطلب ہے کہ یہ ہماری جو ذہنی تبدیلی ہے, وہاں جا کر کچھ ہو جاتے ہیں, ہم یہاں آ کے ان تمام چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں جا کر پاکستان آ کر ہم فالو نہیں کرتے. اس پہ تھوڑی اور بات کر لیتے ہیں جی, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں یہاں پر, اس پہ مزید بات کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں, تاکہ ہم جائیں سولوشن کی جانب. دونوں سے ہم پوچھوں کہ جی پھر حل کیا ہے, معاشرے میں تبدیلی کس طرح آئے گی, اور اندھیرے میں جو لوگ رہتے ہیں روشنی تک کا سفر کیسے کریں گے, یہ ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے.